www.attableek.com, the reviver of Iman. بیان کر رہا تھا میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی مؤثر نصیحت کی، وعظنا موعظۃ بلیغۃ، بہت ہی مؤثر، دل دہل گئے، وجلت منہ القلوب، آنکھیں اشکبار ہو گئی، برس پڑی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ایسی نصیحتیں کی ہیں جیسا مرنے والا پیچھے والوں کو اہم باتیں کہہ کر مرتا ہے، لہذا کچھ اور بھی نصیحتیں فرما دیجیے۔ یہ قیمتی باتیں جو آپ نے فرمائیں یہ تو ہم یاد رکھیں گے، کچھ اور بھی نصیحتیں فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک تو اللہ سے ڈرتے رہنا، دوسرا اپنے امراء کی بات سننا اور اس کی تعمیل کرنا، فرمان برداری کرنا۔ اس لیے کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا، طرح طرح کے اختلافات، حکومت میں اختلافات ہوں گے، ملک میں اختلافات ہوں گے، ملت میں اختلافات ہوں گے، دینداری میں اختلافات ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اختلافات ہوں گے۔ لہذا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرا طریقہ مضبوط پکڑے رہیو، اور میرے جانشین میرے بعد جو آئیں گے ان کا طریقہ مضبوط پکڑے رہیو۔ یہی وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیثوں کی ہم پایا ہے، ہم پلہ ہے، ایکول ہے، مساوی ہے، برابر ہے۔ تو فرمایا کہ میرا اور میرے بعد جو میرے جانشین آئیں گے ان کی جو طریقہ ہے اس طریقے کو مضبوط پکڑے رہی ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو آخرت میں اور دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہو، دنیا میں سکون چاہتے ہو، تو میرا طریقہ مضبوط پکڑیو اور میرے خلفاء کا طریقہ مضبوط پکڑیو۔ میں نے بتایا تھا کہ خلیفہ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور بادشاہ وہ ہے جس کے ذہن میں کسی گوشے میں یہ بات آ جائے کہ حکومت میری، بس ذرا سا بھی اگر یہ گوشے میں آ گیا تو بادشاہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر رہا، بات کبھی ذہن میں قریب بھی نہیں آئی کہ حکومت میری نہیں، پبلک کی حکومت ہے، میں اس حکومت کو چلا رہا ہوں۔ تو یہ خلیفہ اور بادشاہ میں یہ فرق میں نے بتلایا تھا۔ انبیاء سے لے کر چلو، قرآن کریم میں سورہ مریم میں ایک آیت آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور حضرت مریم ان کو لے کر کے لوگوں کے درمیان میں آئی، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تھا تو وہ بیت المقدس سے چل کر
شہر سے نکل کر جنگل میں چلی گئی تھی. وہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہاں کیوں چلی گئی تھی؟ وہ کنواری تھی، کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور اب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے سوچا کہ دنیا کیا کہے گی. وہاں دور جنگل میں چلی گئی تھی. اور وہاں بھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اتنی پریشان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، کاش میں بھولی بسری ہوتی، میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اسے لے کر واپس جاؤ، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کرتی بیچاری. لیکن اللہ کا حکم ملا کہ اسے لے کر واپس جاؤ، اور کوئی اگر سوال کرے کہ کیا لائی تو خود مت بولنا، خود مت بولنا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ خود ہی جواب دے گا. چنانچہ وہ لے کر واپس آئی ہیں، اور آتے ہی لوگوں نے کہا کہ مریم یہ کیا تو کر بیٹھی؟ تیری ماں تو بڑی نیک تھی، تیرا بھائی بڑا اچھا تھا، اور تو یہ کیا کر بیٹھی؟ تو انہوں نے پہلے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی میرا نہ بولنے کا روزہ. پھر بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہو اس سے پوچھو. پہلے نہ بولنے کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا اور نہ بولنے کا حج بھی کیا جاتا. حدیثوں میں ایک واقعہ آیا، صدیق اکبر خلیفہ ہیں، اس زمانے میں امیر المومنین ہی حج کرانے جاتا تھا. تو صدیق اکبر حج کرانے کے لیے گئے ہیں، تو عرفات میں یا مینا میں یا کسی جگہ پر چند عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اس وقت مردوں میں اور عورتوں میں کچھ بہت زیادہ پردے کا اہتمام نہیں تھا. مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھیں تو مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، درمیان میں کوئی پردہ لٹکا ہوا نہیں ہوتا تھا. یہ تو جب سے چونچلے نکلے عورتوں کے تب سے پردے کا کام شروع ہوئے، اور گھر میں نماز پڑھو یہ حکم شروع ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ مسجد نبوی میں جو عورتیں نماز پڑھنے آتی تھیں ان کو روکتی تھیں کہ گھروں میں نماز پڑھو. تو عورتیں عورتوں کے ساتھ اشکال کرتی تھی. وہ کہتی تھی ہم تو حضور کے زمانے سے آ رہی ہیں، کیوں گھر میں پڑھیں؟ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ آج جو تمہارے نخرے شروع ہو گئے ہیں، اگر یہ حضور کے زمانے میں یہ تمہارے نخرے شروع ہوئے ہوتے تو حضور خود تمہیں منع کر دیتے، مسجد میں مت آؤ، گھر میں نماز پڑھو. میرے محلے میں دھوبیوں کا محلہ ہے، گھاڑوں کا محلہ ہے، جوجوں کا محلہ ہے، غریب لوگ ہیں بیچارے، ساری عورتیں بے پردہ ہی آتی جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، سب کر. میں مسجد آتا جاتا ہوں، کبھی میں عورتوں کو منع نہیں کرتا کہ نہیں برقع اوڑھ کر نکلو، ایسا کبھی نہیں منع کرتا. اور دوسری جگہ پر ہم پردہ کرنے کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اپنے محلے میں کیوں نہیں دیتے؟ وہ بیچاری دھوبیوں کی عورتیں ہیں، جوجوں کی عورتیں ہیں، گھاڑوں کی عورتیں ہیں، اتنی بیچاری غریب پھٹے پرانے کپڑوں میں کہ کسی کی نظر ہی ان کی طرف نہیں جاتی. اس لیے میں کبھی ان کو پردے کا مسئلہ ہی نہیں سمجھاتا. ایک مرتبہ ولن گئے میں ولن گیا، وہاں ہمارے قاری یعقوب صاحب نے ایک ہاسپٹل بنایا، اس کا ادگھاٹن تھا، افتتاح تھا. تو انہوں نے رات کو عشاء کے بعد عام جلسہ بھی رکھا. ہاسپٹل کا افتتاح تو ہو گیا، عام جلسہ بھی رکھا. میں جلسے میں جب پہنچا تو مجھے عجیب بات نظر آئی.
کوئی بہت غیر معمولی بجلی نہیں تھی، حسب ضرورت بجلی تھی میدان میں. اور اسٹیج تھا، اسٹیج کے سامنے مردوں کا حصہ تھا، پھر بیچ میں ایک راستہ چھوٹا ہوا تھا، پھر پیچھے عورتیں بیٹھی تھی بغیر پردے کے، یعنی بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھی، وہ عورتیں بیٹھی ہیں. اور بجلی اتنی تھوڑی ہے کہ اسٹیج سے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا. اور مردوں کے حصے سے عورتوں کے حصے الگ بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیچ میں ایک راستہ ہے، اس میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور عورتیں کوئی برقعے میں ہے، کوئی بغیر برقعے کے ہے. تب گاؤں کا مسئلہ ہے. آج کل تو اتنی روشنی کر دیتے ہیں کہ 1000 میل تک نظر آئے، اور بن ٹھن کر کے عورتیں آتی ہیں. تو اب پردہ ضروری ہے، بیچ میں آڑ لگاؤ، پردہ لگاؤ. لیکن اگر ایسی بے پردگی سے کوئی برائی کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو میں تقریر کرتا رہا اور مجھے حضور کا زمانہ یاد آیا کہ حضور کے زمانے میں کتنی سادگی تھی. آج یہ سادگی، یہ بہت آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. لیکن دیوبند میں تو آج بھی یہ ہے. میں مسجد جاتا ہوں، آتا ہوں، عورتیں آتی جاتی ہیں، میں کبھی کسی عورت کو نہیں حکم دیتا کہ پردہ کر. ہاں، کوئی لڑکی نوجوان نئی بالغ ہوئی ہے اور اس کو ٹوکتا ہوں راستے میں کہ بیٹی پردہ کر کے نکل گھر سے. اور بڑی اور عمر کی عورتیں، ان کو نہیں پوچھتا میں. تو کسی جگہ پر عورتیں باتیں کر رہی ہیں، ایک عورت چپ بیٹھی ہے، بات نہیں کر رہی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں بولتی ہے؟ عورتوں سے پوچھا تو عورتوں نے کہا اس نے نہ بولنے کا حج مان رکھا ہے، نہ بولنے کا حج مان رکھا ہے کہ پورے سفر میں بولوں گی نہیں کسی سے. پہلے ایسے منت مانی جاتی تھی. حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں تھانے بھون میں خلوت خانے بنے ہوئے ہیں. کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم. جب حضرت کے یہاں کوئی مرید آتا تھا اپنی اصلاح کے لیے اور چلہ کشی کے لیے، تو حضرت کسی خلوت خانے کی چابی دے دیتے تھے کہ اس خلوت خانے میں رہو، 40 دن تک جو تمہیں کام بتایا ہے وہ کام کرتے رہو، اور کسی سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، صرف حضرت سے بولنے کی اجازت ہے اور کسی سے بولنے کی اجازت نہیں. اور کھانا پیر صاحب کے گھر سے نہیں آئے گا. کھانا مسجد کے سامنے بھٹیار خانے ہیں. اس زمانے میں ہوٹلیں نہیں ہوتی تھی، بھٹیار خانے ہوتے تھے. تو وہاں سے کسی بھٹیار خانے سے کھانا باندھ لو، 2 آنے کا 1 وقت کا کھانا ملتا تھا. وہ لا کر کھانا دروازے کے باہر رکھ دے گا، وہاں سے کھانا لے کر کھا لو، برتن وہیں رکھ دو، اور اس سے بھی بولنے کی اجازت نہیں، صرف حضرت سے بولنے کی اجازت ہے. اس طرح سے رگڑائی کرتے تھے. 40 دن تک رکھتے تھے. کبھی ضرورت پڑے تو 2 چلے کرواتے تھے، 3 چلے کرواتے تھے. کھاؤ اپنا، بھٹیا ہوٹل سے کھانا آئے گا، اس سے کھانا کھا لو، اس سے بھی بولنے کی اجازت نہیں، پیسے دے دو اسے، بس حضرت سے بولنے کی اجازت ہے. کبھی تربیت ہوتی ہے. اب زمانہ بہت دور چلا گیا، اتنا دور چلا گیا کہ اب رمضان میں میلہ لگتا ہے، اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، رمضان میں میلے لگتے ہیں، اور مریدین پیر کے پاس تربیت کے لیے آتے ہیں، اور کھانا پینا دعوت یہ سب پیر کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا میں چندہ ہوگا، اور چندے ہو کر معتکفین کے لیے بہترین سے بہترین کھانے پکے گا. اور ایک شہر کے اندر 2 پیر ہیں تو پھر کمپٹیشن، میرے یہاں ایسا کھانا، تیرے یہاں ایسا کھانا. بلکہ دیوبند میں تو ایک معتکف میں اسموکنگ کارنر بھی مسجد میں بنایا ہے کہ بیڑی پینی ہو تو یہاں جا کر پیو. دیوبند کی بات کر رہا ہوں. اور دارالعلوم کی مسجد کے اندر اعتکاف میں یہ اسموکنگ کارنر بنا رکھا ہے.
پہلے یہ پی وی مریدی میں یہ بات نہیں تھی. حضرت تھانوی اس طریقے پر 40 دن کا چلہ کرواتے تھے, 2 چلے کرواتے تھے. اس پورے 40 دن میں کسی سے بولنے کی اجازت نہیں. حضرت سے بولنا ہو بولو, کسی اور سے بولنے کی اجازت نہیں. یہ جو بزرگی ہے, پرانے زمانے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 کم بزرگی کا خلاصہ ہے. کم خوردن, تھوڑا کھاؤ. کم گفتن, تھوڑا بولو. کم خفتن, تھوڑا سو, تو بزرگ بنو گے. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 3 کم تصوف کا خلاصہ ہے. اب الٹا ہو گیا ہے. بڑے موبائل کے بغیر تو اعتکاف میں کوئی آتا ہی نہیں. پیر صاحب کے یہاں بڑے موبائل کے بغیر کوئی پیر صاحب کے چلہ کرنے رمضان میں آتا ہی نہیں. اور کھاتے اتنا ہیں شہری میں کہ اگر فجر کے بعد آدھا گھنٹے میں نیند آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ پوری مسجد میں توپے چھوٹیں گے. اور جہاں دیکھو چپکے باتیں ہو رہی ہیں. ابھی 10 دن کے بعد اعتکاف شروع ہوگا. بڑا موبائل لے کر ہر معتکف آئے گا. ارے بھائی, بڑا موبائل لے کر تجھے کاروبار کرنا ہے, بڑا موبائل لے کر آیا تو گھر بیٹھ کر کاروبار کرنا. تجھے کس نے بلایا ہے؟ اللہ نے نہیں بلایا تجھے. تو اللہ کا بننے کے لیے آیا ہے اور کاروبار کرنے کے لیے بڑا موبائل لے کر آیا ہے بیٹھا بیٹھا. بلکہ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے, اسی مسجد کا واقعہ ہے. اسی کمرے میں تھا. ایک نے مجھے آ کر کہا ایک آدمی اعتکاف میں ٹی وی دیکھ رہا. میں نے کہا لاکھ اللہ کو اعتکاف میں کہنے لگا آؤ دکھاؤ. تو وہ مجھے لے کر آیا اور اسی لائن کے اندر ایک آدمی لحاف اوڑھ کر کے سویا تھا. اس نے آ کر ایک دم لحاف یوں کیا تو اتنی چھوٹی سی ٹی وی اندر وہ دیکھ رہا ہے. یہ اسی مسجد کا قصہ ہے. اب وہ لحاف اوڑھ کے سویا ہے, دنیا کیا دیکھے کہ بے سویا ہے. اور وہ چھوٹی چھوٹی ٹی ویاں بھی آتی ہیں پورٹیبل, تو وہ اندر دیکھ رہا. تو جب ٹی وی دیکھ سکتا ہے تو موبائل میں کیا پریشانی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں, اعتکاف کے معنی ہے اللہ کے دروازے پر جا پڑنا. کوئی دوسری دھن نہیں, اللہ کا بننے کی دھن ہے. بس ایسی صورت میں اگر تم 2 مل کر باتیں کرتے ہو, 2 مل کر کھانا کھاتے ہو, 2 مل کر کے فون سے رابطہ کر کے باتیں کرتے ہو, تو پھر اعتکاف میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ میں آپ کو پھسلانے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنے گھر بیٹھو کاروبار کرتے رہو. وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں آؤ تو ٹوٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. اور کوئی 10 دن تک کوئی منشا نہ ہو, اور 10 دن تک ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی سنت موقدہ اعتکاف ضروری نہیں ہے. 2 دن کے لیے آ جاؤ, 1 دن کے لیے آ جاؤ, چند دن کے لیے آ جاؤ. مگر موبائل بھی چل رہا ہے اور ٹی وی بھی چل رہی ہے اور باتیں بھی چل رہی ہیں اور کھانا بھی چل رہا ہے اور سویا پڑا ہے, تو کیا اعتکاف ہوا؟ اس سے تو بہتر گھر ہی رہے. مسجد میں آنے سے کیا فائدہ ہو؟ ایسی صورت میں امیر المومنین کی ذمہ داری ہے سر چکرنا. سہارنپور میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سر روح کے یہاں ہم اعتکاف میں تھے تو تراویح میں 3 پارے ہوتے تھے. تو کچھ معتکفین مسجد کے اوپر جا کر کے سو جاتے تھے. نیچے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اوپر سوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہیں, بزرگ بننے کے لیے آئے ہیں, اور تراویح چھوڑ کر اوپر سو رہے ہیں. تو تراویح کے درمیان میں حضرت شیخ 2-3 مرتبہ مولوی ابو الحسن سہارنپوری کو اوپر بھیجتے تھے, یا دیکھ کر کیا کون سویا ہے. وہ جا کر دیکھ کر آتے تھے, جلد کا نام حضرت کو پیش کرتے تھے, پھر حضرت بلا کر کے ڈانٹتے تھے.
بہرحال جو امیر المومنین ہے اس کی ذمہ داری ہے ہر بات پر نظر رکھنا. تو کہیں عورتیں بیٹھی ہیں باتیں کر رہی ہیں, ایک عورت بول ہی نہیں رہی. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ یہ بول کیوں نہیں رہی, تو ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ عورت بول کیوں نہیں رہی. تو ان عورتوں نے کہا کہ اس نے نہ بولنے کا حج مانا ہے. تو یہ ہماری شریعت کا قصہ ہے, نہ بولنے کا حج مانا ہے. تو پچھلی امتوں میں نہ بولنے کا روزہ بھی تھا. تو فرشتے نے حضرت مریم سے یہ کہا کہ بچے کو لے کر تم آبادی میں واپس جاؤ, اور کوئی اعتراض کرے تو اپنے منہ کی طرف اشارہ کرنا کہ میں نے نہ بولنے کا یہ روزہ رکھا ہے, اور بچے کی طرف اشارہ کرنا کہ جو پوچھنا ہو اس سے پوچھ لو, یہ بچہ جواب دے گا. تو حضرت صدیق اکبر نے اس عورت سے کہا بول, اسلام میں نہ بولنے کا حج نہیں. یہ پچھلی امتوں میں تھا, ہماری امتوں میں نہ بولنے کا حج نہیں. www.attableek.com The Reviver of Iman. جب اس کا مسئلہ بتلایا کہ ہماری شریعت میں نہ بولنے کا حج نہیں ہے, بول, تو بولی. اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. گویا امیر المومنین ایسی پوزیشن میں ہے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی. اور بڑوں کا حال یہی ہوتا ہے. آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ فجر کے بعد تفریح کرنے جاتے تھے. سڑک پر پل ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی پلیاں ہوتی ہے جس نیچے نالا جاتا ہے. تو ایک پلیا پر ایک دیہاتی گنا کا گٹھڑ رکھ کر کے بیٹھا ہوا سستا رہا ہے, آرام کر رہا ہے. حضرت چلے گئے دیکھتے ہوئے. جب واپس آئے تو اس نے کہا میں چودھری دورے کو یہ گٹھڑ میرے سر پہ درد ہے. تو حضرت نے ہاتھ لگایا, اس نے بھی ہاتھ لگایا, دونوں بھاری گٹھڑ تھا گنا کا. تو اس کے سر پہ اٹھاتے ہوئے جب سر کے قریب پہنچے تو حضرت نے یہ کہا کہ چودھری اگر تجھے بھار لگ رہا ہو تو میں اٹھا لوں. تو کہلا اٹھا لینا. تو حضرت نے وہ گٹھڑ اٹھا لیا. اب حضرت آگے چل رہے ہیں, وہ پیچھے چل رہا ہے, کیونکہ وہ دیوبند نئی جگہ آیا ہے تو اس کو تو معلوم نہیں. تو وہ حضرت آگے چل رہے ہیں, وہ پیچھے چل رہا ہے. باتیں ہو رہی ہیں. کون ہے بھائی, کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں فلاں گاؤں کا ہوں اور مولوی قاسم کے لیے گنا لایا ہوں. مولوی قاسم ہی کو اٹھوا رکھے. مولوی قاسم کے لیے گنا لایا ہوں تاکہ وہ اس گنا کا رس نکال کر کے کھیر پکا کر کھائے گا, تو اس کے لیے لایا ہوں. حضرت بولتے نہیں, چلتے. جب دیوبند قریب آیا, آباد گھر آئے, تو حضرت نے کہا کہ لے بھی چودھری تیرا گنا لے, تو اپنا راستہ جا, میں اپنے راستے پہ جاؤں. اس نے لے لیے اور حضرت دوسرے راستے سے نکل کر مسجد چھتا میں جو حضرت کا کمرہ تھا وہاں پہ بیٹھ گئے. اب وہ دیوبند میں داخل ہوا. مدرسہ تو معلوم کرنا بہت آسان تھا. مدرسے پہنچا, مولوی قاسم کہاں رہتا ہے؟ تو طالب علموں نے کہا آؤ بتائیں. تو طالب علم اس کو مسجد چھتا میں لے گیا. کہا یہ کمرے میں جو بیٹھے ہیں وہ مولوی قاسم ہیں. تو گنا کہیں رکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوا, سلام کیا اور دیکھا کہ یہ تو وہی ہے جو میری گنا اٹھا کر آیا ہے. تو وہ سمجھا کہ ان کا کوئی نوکر ووکر ہوگا. تو اس نے پوچھا مولوی قاسم کہاں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے ہی مولوی قاسم کہتے ہیں. تو کہنے لگے ہاں تجھے گنا کی کھیر کھانی ہوگی اس لیے مولوی قاسم بن رہا ہے.
نہیں مانا کہ مولوی قاسم ہے، لوٹ گیا۔ پھر مدرسے کے دروازے پر آیا کہ مولوی قاسم کہاں ہے؟ تو بتلایا کہ کمرے میں تجھے بتایا تو تھے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے وہاں تو ایک مزدور بیٹھا ہے۔ کہا وہ مزدور جو بیٹھا ہے وہی مولوی قاسم ہے۔ تو بڑے لوگوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، اتنے سادہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر اتنے سادہ تھے کہ وہ عورت پہچان نہیں سکی۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ اللہ کا بندہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو اگر کوئی کہے کہ عبداللہ تو سمجھیں گے کہ یہ واقعی عبداللہ اس کا پراپر نیم ہے۔ وہ عورت پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، جو نہ بولنے کا حج کر رہی ہے، وہ تو مسائل جانتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو بہت ہوتے ہیں، اپنا نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آدمی ہوں قریش کا۔ تو اس نے کہا قریش کے بھی بہت آدمی ہیں۔ یوں کرتی کرتی اتنے سوالات کیے اس سے۔ حضرت ابو بکر اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں۔ دیکھو حضرت نانوتوی سے اگر وہ دیہاتی پوچھتا تم کون ہو تو حضرت نام نہیں بتاتے، اپنا تاریخی نام بتاتے، میں خورشید حسن ہوں۔ حضرت نانوتوی کا تاریخی نام تھا خورشید حسن، محمد قاسم نہ بتاتے۔ تو حضرت صدیق اکبر نام نہیں بتانا چاہتے۔ جب اتنا چاروں طرف سے گھیرا اس نے تو حضرت نے کہا، فرمایا کہ تو بہت سوال کرنے والی ہے، میں ابو بکر ہوں۔ اوہو، اب تو سمجھ گیا ابو بکر تو ہمارا امیر المومنین ہے۔ فرمایا تو بہت سوال کرتی ہے، بہت پوچھنے والی ہے، میں ابو بکر ہوں۔ تو پھر اس نے ایک بڑا قیمتی سوال کیا۔ اس نے سوال کیا کہ ہم اچھے احوال میں کب تک رہیں گے؟ اچھے احوال کیا ہیں؟ انہوں نے مسئلہ بتایا ہے کہ اسلام میں نہ بولنے کا حج نہیں ہے، نہ بولنے کا روزہ بھی نہیں ہے، لہذا حضور کی سنت سے اور خلفائے راشدین کی سنت سے ہٹ کر نہیں رہنا، اسی سنت پر رہنا ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء۔ تو فرمایا کہ جب تک تمہارے امرا صحیح دین پر رہیں گے وہاں تک تم خیر پر رہو گے، اور جب تمہارے امرا صحیح دین پر نہیں رہیں گے تو پھر خیر نہیں، دین کی خیر نہیں۔ یہی وہ مضمون ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میرا طریقہ لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑو، وہاں تک خیریت رہے گی۔ اور جب یہ بات حاصل نہیں ہوگی تو پھر خیریت نہیں رہے گی امت میں۔ ہر آدمی بڑا بن جائے گا اور ہر بڑا اپنے پیچھے لگائے گا۔ شمائل ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ آدمی یہ سوچے گا کہ میں قرآن پڑھوں تو میری پیروی کی جائے، میں قرآن پڑھوں تو میری پیروی کی جائے۔ تو قرآن پڑھا ہوا ہے، آواز بھی بہترین ہے، تجوید بھی جانتا ہے، شاندار پڑھتا ہے، قرآن کا واعظ بیان کرتا ہے، قرآن کے مضامین بیان کرتا ہے، مگر کوئی اس کی پیروی نہیں کرتا۔ کیونکہ قرآن کے مضامین تو سارے مسلمان جانتے ہیں، دین کی موٹی موٹی باتیں سارے مسلمان جانتے ہیں۔ تبلیغ والے لوگوں کو پھانسنے کے لیے عجیب عجیب قصے کہانیاں بیان کریں گے، گڑ گڑ کر کے کرامتوں کی کہانیاں بیان کریں گے، کچھ کا کچھ بیان کریں گے تاکہ لوگ پھنسے۔ ارے بھائی سیدھے سادے دین کی محنت کے لیے بولا ہوا نا، پھانسنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے تبلیغ والوں کے یہاں اتنی موضوعات، اتنی گھڑی ہوئی باتیں چلی ہیں کہ خدا کی پناہ ساری دنیا انہوں نے موضوعات سے بھر دی۔ اور بنگلور میں ایک 500 صفحے کی کتاب لکھی گئی ہے ان تبلیغ والوں کی موضوعات کے خلاف، کہ یہ سب حدیثیں بیان کرتے ہیں، گھڑی ہوئی حدیث۔ تو جب تک انوکھی باتیں بیان نہ کرو،
پھنستے نہیں لوگ. تو اس حضور نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک آدمی کہے گا کہ میں قرآن پڑھوں, اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے, قرآن پڑھوں اور قرآن کے مضامین سمجھاؤں تاکہ لوگ میرے معتقد بنیں, مگر وہ جو باتیں سناتا ہے, جو باتیں بتاتا ہے, وہ تو لوگ جانتے ہیں, تو کوئی معتقد بنتا نہیں. تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اس طرح تو لوگ فندے میں آتے نہیں, میں حدیث سے سناؤں, صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث سے سناؤں تاکہ لوگ میرے معتقد بنے, میرے فندے میں آئیں. دیکھو میرے بھائیو, دو چیزوں کو بھی عوام حدیث سمجھتے ہیں. فرمایا کہ, یہ تبلیغ والے کہتے ہیں فرمایا کہ, کس نے فرمایا؟ کالے بھوت نے فرمایا. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے. یہ دھوکہ دہی ہے. فرمایا کہ, اور بس حق بھی ایک بات, فرمایا کہ. جب لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں تو یہ فرمایا کہ یہ بھی دھوکہ دے کر کے اپنی بات کہنا ہے اور لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم نے بات کی. دوسرا, واقعہ بیان کرنا. واقعات جو ہیں ان واقعات سے عقائد بنتے نہیں ہیں, مگر واقعات سے عقیدے بگڑتے ہیں. تو یہ اناپ شناپ جو تبلیغ والے واقعات سناتے ہیں اسے عقیدے خراب ہیں. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سوچے گا کہ میں حدیثیں بیان کروں, تو حدیثیں صحیح حدیثیں بیان کرے گا. اور صحیح حدیثیں بھی لوگ جانتے ہیں, آج تو نہیں جانتے, اس وقت تو لوگ جانتے تھے. تو صحیح حدیثیں بیان کرتا ہے, اب بھی لوگ اس کے معتقد نہیں بنتے, اس کے فیور میں نہیں آتے. تو پھر وہ سوچے گا کہ یوں تو لوگ پھنستے نہیں, اب میں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی, اور پھر گھڑ گھڑ کر وہ حدیثیں بیان کرنا شروع کرے گا. اب لوگ کہیں گے بھائی واہ عجیب عجیب باتیں ہیں, اب لوگ معتقد ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ حدیث شریف ہے, اور شمائل ترمذی میں یہ حدیث ہے مختصر, جہاں یہ مفصل آئی ہے وہاں مفصل ہے. اس لیے میرے بھائیو, حدثوا الناس بما یعلمون, لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جسے لوگ جانتے ہیں. جو باتیں لوگ نہیں جانتے وہ لوگوں کو بتا کر کے پھنساؤ مت. جو باتیں دین کی لوگ جانتے ہیں وہی بیان کرو. دیکھو کل تبلیغ, اتوار کل نہیں آیا تو پرسوں اتوار آئے گا, اور اتوار کے دن تبلیغ والے میرے پاس آئیں گے کہ آج یہ جوڑ ہے, آج ہماری تقریر کرو. وہ تبلیغ والوں کی تقریر الگ ہے اور عام مسلمانوں کی تقریر الگ ہے. یہ عجیب و غریب زمانہ آ گیا. تبلیغ والوں کی تقریر ہی الگ ہے اور عام مسلمانوں کی تقریر الگ ہے. حالانکہ شریعت میں مرد کی تقریر, عورت کی تقریر, بڈھے کی تقریر, جوان کی تقریر, شہری کی تقریر, دیہاتی کی تقریر, پوری نوع کی ایک تقریر ہے. کیوں؟ یہ نوع انسان ہے. جب نوع انسان ہے تو نوع کی ایک تقریر ہے. کچھ تھوڑے بہت مسائل صنفی ہوتے ہیں, عورتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ 6 مہینے میں ایک مرتبہ, پورے سال میں ایک مرتبہ عورتوں کی الگ مجلس کر کے سنا دیا. باقی روز عورتوں کی الگ مجلس نہیں کرنی, سب کی مجلس ایک ہے. مگر آپ ساری دنیا میں تبلیغ والوں نے اپنی تقریر الگ کر لی. وہ کیا تقریر ہے کہ ہمارے کام کے فضائل بیان کرو, ہمیں کوئی دین کی بات نہیں سننی, ہمیں کوئی دین کی بات نہیں سننی, ہمارے کام کے فضائل بیان کرو, اور نفر خروج, نفر خروج, نفر خروج, نکلو گھومو, نکلو گھومو, نکلو گھومو, بس یہی بات بیان کرو. تو امیر المومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر چیز پر نظر رکھے. تو حضرت صدیق اکبر نے اس عورت سے یہ کہا کہ جب تک تمہارے عمرا ٹھیک رہیں گے وہاں تک تم خیر پر رہو گی, اور جب تمہارے عمرا بگڑ جائیں گے تو تم خیر نہیں رہے گی.
تو اس عورت نے پوچھا کہ امراء ہوتے کیا ہیں؟ اب امیر المومنین تو پورے ملک میں ایک امیر ہے، اور حضرت نے فرمایا جب تک تمہارے امراء ٹھیک رہیں گے تم خیریت میں رہو گے. تو اس نے پوچھا امراء کیا ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تیری قوم میں ایسے بڑے نہیں ہیں کہ جن کی بات دوسرے مانتے ہیں. اس نے کہا ہاں ایسے تو ہیں، یعنی میری قوم میں کچھ لوگ ایسے بڑے ہیں کہ وہ جو بات کہہ دیں گے دوسرے مانیں گے. جہاں یہ نہیں ہوگا وہاں فتنے آئیں گے. اس ملک میں جوانوں کی پارٹی، جوانوں کی کمیٹی، ینگر فنگر بن کر رہ گئے. یہ جہاں بڑوں سے چھوٹے الگ ہو گئے یہیں فتنے آئیں گے. بڑے بڑے رہیں، چھوٹے چھوٹے اپنے آپ کو سمجھیں. بڑے جو کہیں وہ چھوٹے مانیں، تب خیریت ہے. ورنہ لنکا میں جو پہنچا وہ 52 ہاتھ کا ہو گیا. اس ملک میں خیریت نہیں رہے گی. ہمارے ملک میں کوئی فتنہ نہیں، نہ وقت کا کوئی فتنہ ہے، نہ چاند کا کوئی فتنہ ہے، نہ کسی چیز کا کوئی فتنہ ہے. کیوں؟ بڑے چھوٹے ہیں، بڑے کہتے ہیں چھوٹے مانتے ہیں. اور جو بڑے ہیں ان میں بھی بڑے چھوٹے ہیں. دارالعلوم دیوبند کہتا ہے تو مظاہر العلوم مان لیتا ہے. پھر دارالعلوم دیوبند میں بھی بڑے چھوٹے ہیں، بڑے کہتے ہیں چھوٹے مانتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اور یہاں کوئی بڑا چھوٹا ہے ہی نہیں، ہر آدمی بڑا ہے. جو لنکا میں پہنچا وہ 52 ہاتھ کا ہو گیا. آتا کچھ نہیں ہے تو 52 ہاتھ کا ہو گیا. سب سے بڑا گویا علامہ اس ملک میں وہی آیا. یہ جو چھوٹے بڑے نہیں رہے اس نے ملک کو فتنوں سے بھر دیا. کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، ہر ایک اپنی چلاتا. تو چھوٹے بڑے ضروری ہیں. جہاں چھوٹے بڑے ہوں گے وہاں کوئی فتنہ آزمائش نہیں ہوگی. بڑے کہیں گے چھوٹے مان لیں گے. اور جہاں کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں، سب بڑے ہو گئے، بس وہاں آفت. ابھی میرے پاس کچھ جوان آئے فجر کی نماز کے بعد، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم جوانوں کی کچھ جماعت بنانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ ہدایت دو. میں نے کہا تمہارے الگ جماعت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی تمہارے بڑے جو جماعت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت سے مراد ہے، وہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے نوجوانوں کی الگ جماعت بنانا چاہتے ہیں، اصلاحی کمیٹی. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تمہارے بڑے جو کر رہے ہیں تم چھوٹے وہی کرو. تمہارے لیے الگ کیا مجھے تمہیں قاعدے بتاؤں، کیا ضابطے بتاؤں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تیری قوم میں کیا ایسے بڑے نہیں ہیں کہ جو کہتے ہیں تو چھوٹے مان لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہیں ایسے تو. تو حضرت نے فرمایا یہی امراء ہے. یہ جب تک سیدھے رہیں گے ملت اور ہر فرد سیدھا رہے گا، اور جب یہ بگڑ جائیں گے، ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر ہر ملت خراب ہو جائے گی. یہ قصہ ہے. اس قصے میں یہ معلوم ہوا کہ امراء سے مراد صرف امیر المومنین نہیں ہے، اوپر سے نیچے تک پوری سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے چھوٹے بڑے کا. یہ جو بڑے ہیں وہ کہیں، چھوٹے ان کی بات مانیں. اور بڑے جب تک سیدھے رہیں گے تو چھوٹے سیدھے رہیں گے. میں اس کی مثال دوں. ہمارے ہندوستان میں تقریباً سبھی جگہ کہو، ہمارے پالنپور مستثنا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ تقریباً جہیز و تلک کی لعنت ہے. بیٹی شادی کر کے جائے گا تو اتنا جہیز دینا ہے وہ لے کر جائے گی، اور دولہا مانگے گا مجھے اتنا دو، یہ تلک ہے. گجرات کا، سورت، بھروچ کا تو حال مجھے نہیں معلوم، میں بیان نہیں کرتا. معلوم ہے مگر میں بیان نہیں کرتا. دیوبند کا بیان کرتا ہوں. دولہا کے ہاتھ میں 7 لاکھ کی تھیلی پکڑانی ہے.
یہ تلک ہے. اور اگر 7 لاکھ کی تھیلی نہ دے سکو تو پھر کار دو، ایک پوری کار دو اس کو. اور غریب ہے تو اسکوٹر دو، بائک دو. اور لڑکی جو جہیز لے کر جائے گی وہ تو ٹرک بھر کر جائے گا، یہ تو دلہا کو پکڑایا جائے گا. یہ لعنت ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، لعنت ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے بڑی محنتیں ہوتی ہیں اور بڑے جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ. میں ان کے کسی جلسے میں تقریر کرنے نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ وہ جو بڑے جو جلسہ کر رہے ہیں وہی اپنی لڑکیوں کو جہیز دیتے ہیں اور 5-7 لاکھ کی تھیلی دیتے ہیں. پہلے تم ہی بگڑے ہوئے ہو، لوگوں کی کیا اصلاح کر لو گے؟ ارے یہ لیڈر قوم کے بڑے چودھری اگر یہ سنور جائیں تو غریب تو اللہ کا شکر بجا لائیں گے. خدایا تیرا شکر ہے کہ یہ لعنت گئی. مگر جب بڑے چپکے یہ رسمیں ادا کریں گے تو چھوٹے تو مجبور ہیں رسمیں ادا کرنے پر. میں نے پالنپور کو مستثنا کیا تھا اس لیے کہ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ 30-35 کلومیٹر کے ریڈین سے جو بارات آئے گی وہ دوپہر کا کھانا اپنے گھر کھا کر آئے گی، کوئی دعوت نہیں. 30-35 کلومیٹر کی ریڈین سے جو بارات آئے گی، جتنے آنے آؤ، کھانا کوئی نہیں، دوپہر گھر سے کھانا کھا کر آؤ. ظہر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے تو آتے ہی شربت پلائیں گے. 2 گلاس پینی ہو 3 گلاس بھی نہ پیو. فارغ ہو گئے، مسجد میں ظہر پڑھنے گئے، ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کے بعد نکاح ہو گیا، مسجد میں نکاح ہو گیا. پھر نکاح کر کے واپس گھر آئے، گھر آنے کے بعد میں چائے پلائی جائے گی، جتنی پینی ہو پیو. اور اس کے بعد عصر سے پہلے دلہن تیار کر کے دے دی جائے گی کہ لو یہ دلہن لے کر گھر جا کر عصر کی نماز پڑھو. یہ پورے پالنپور میں ضابطہ ہے. اور دلہن کے ساتھ پہلے 1 بکس سے جاتا تھا، اب 2 ایٹے چیئر جائیں گی، 3 نہیں جائیں گی. باپ کو اپنے بیٹی کو دینا ہو تو زندگی اور پڑی ہو جب چاہے دے. شادی کے دن ہی ساتھ میں سامان کیوں جا رہا ہے؟ تو پہلے 1 بکس سے جاتا تھا، بڑا سا بکس ہوتا تھا. اب بکس نہیں رہے، اب وہ ٹین کے بکس نہیں ملتے تو چھوٹی ایٹیچ یا 2 ایٹیچ جائیں گی، 3 سامان نہیں جائیں گے. باپ بیٹی کو کچھ دینا چاہے دیتا ہے، وہ زندگی میں جب چاہے دو، شادی کے دن نہیں. وہ 35-40 کلومیٹر کی ریڈین سے دور سے اگر بارات آ رہی ہے تو پہلے سے طے کر دیا جائے گا کہ 15 آدمی مرد اور عورتیں مل کے 15 آدمی آئی ہو، 20 آدمی آئی ہو، ان کا کھانے کا انتظام کریں گے. اور خاندان کے 2-4 بوڑھوں کو، معزز لوگوں کو دعوت بلا لیں گے کہ آپ بارات کے ساتھ کھائیں. تو 15 آدمی آئیں گے اور بارات کے ساتھ کھائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے. پھر ظہر میں نماز ہو جائے، نکاح ہو جائے گا. ظہر کے بعد چائے پلا کر دلہن کو رخصت کر دیں گے. تو 40 کلومیٹر کی ریڈین سے اگر بارات آئی ہے تو کھانا کھلائیں گے اور پہلے سے طے کر کے ان کو بتلائیں گے کہ 15 آدمی آئی ہو، اور خاندان کے 2-4 آدمیوں کو جمع کر لیا جاتا ہے. یہ پالنپور کا ہی قاعدہ ہے. وہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ دلہن کے ساتھ 2 ہی ایٹے جائیں گے، پہلے بکس 1 بکس سے جائے گا، اور باپ کو بیٹی کو جو کچھ دینا ہے وہ جب چاہے دے. بارات کے ساتھ سامان نہیں جائے گا. یہ ہمارے یہاں پورے جو مومن ہیں ہمارے یہاں چیلیے، یہ چیلیے مومن جو ہیں ان کا قومی یہ دستور ہے. لیکن ساری دنیا، یو پی، بہار، بنگال، لوگ پریشان ہیں. بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کے جلسے، اور کوئی اصلاح نہیں ہوتی. کیونکہ جو جلسے کر رہے ہیں بڑے یہی تلک اور جہیز کے لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں. اور بارات کے ساتھ ٹرک نہیں گیا، رات میں گیا. ابھی بارات گئی اور ٹرک رات میں گیا تو لوگوں کو نہیں پتا چلتا.
سب پتہ چلتا ہے لوگوں کو. اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح شروع ہوتی ہے اپنی ذات سے. آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، یا مولانا صاحبان یہ سمجھیں گے، کلی عقلی کا کوئی وجود نہیں، کلی طبیعی افراد کے ضمن میں موجود ہے. تو ہر آدمی انسان ہے، اور سارے مل گئے تو اب سب انسان ہو گئے. تو یہ سارے بھی انسان ہیں اور ہر فرد بھی انسان ہے. تو کلی افراد کا مجموعہ ہے. بس اگر کلی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے افراد صحیح ہو جائیں تو کلی خود بخود صحیح ہو جائے گی. اس کے علاوہ کلی طبیعی کوئی ہے ہی نہیں. اب آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود نہیں سنورنا، دوسروں کو سنوارنا ہے. جلسے ہوں گے، بڑی بڑی تقریریں ہوں گی، اصلاح معاشرہ کی تقریریں ہوں گی، لوگوں کو بھاشن سنائیں گے، لوگ سنور جائیں، اور خود بڑے نہیں سنورنا چاہتے. تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ تمہاری قوم کے اندر کیا ایسے بڑے نہیں ہیں کہ جن کی بات کہیں تو چھوٹے مان لے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں ایسے تو ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہی تیری قوم کے بڑے ہیں. جب یہ سنور جائیں گے، یہ درست رہیں گے، وہاں تو قوم درست رہے گی، اور جب یہ بگڑیں گے تو پھر قوم کی خیر نہیں. مجھے تو یہ سمجھانا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کے حاکم بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر صورتحال بیچاروں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ عورت یہ اندازہ نہیں کر سکتی ہے کہ یہ امیر المومنین ہے. اور پھر حضرت نے جو جواب دیا کہ عمرہ سے کون مراد ہے، تو حضرت نے یہ کہا، نہیں کہا کہ میں مراد ہوں، یہ کہا تیری قوم میں ایسے بڑے نہیں ہیں جن کی بات چھوٹے مانتے ہو. یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن. مہینہ ربیع الاول، تاریخ معلوم نہیں. 12 ربیع الاول بوگس، 12 تو ہو ہی نہیں سکتی. اور پیر کے دن 9 بجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. اسی دن امیر المومنین کا مسئلہ پیش آیا ہے. انصار میٹنگ کر رہے ہیں، منا امیر ومنکم امیر. 2 بادشاہ ہوں گے، 2 امیر ہوں گے، ایک انصار میں سے ایک مہاجرین میں سے، 2 امیر الگ الگ. یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور انصار اپنے میں سے کس کو امیر بنائیں گے اس کو اس محفل میں لے بھی آئے ہیں کہ ہمارا انصار کا امیر یہ ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ادھر حضور کی وفات ہو گئی. ایسے وقت میں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے بڑا صدمہ انہی کو ہوتا ہے. قریبی رشتہ داروں میں ایک تو بیویاں ہیں، ایک چچا ہیں جو وارث ہیں، حضور کے وارث حضرت عباس سے چچا تھے، اور کوئی چچا زندہ نہیں تھا. اور ایک داماد ہے جو منزل بیٹے کے ہے. یہی قریب ترین ہیں جن پر نہایت سخت صدمہ پڑا ہوا ہے. اور خبر آئی کہ فلاں جگہ سقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، امیر طے کرنا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بر وقت ملے، حضرت عمر ملے اور حضرت ابو عبادہ ملے، تینوں سے کہا چلو جلدی سے وہاں، اگر ہم غیر حاضر رہے اور وہاں کوئی امیر طے کر دیا تو پھر اختلاف کرنا بہت مشکل ہوگا. تو تینوں بھاگے بھاگے پہنچے وہاں. اب حضور کی بیویوں کو میٹنگ میں لے جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں.
چچا کو لے جانا چاہیے، داماد کو لے جانا چاہیے، مگر وہ اتنا ایمرجنسی معاملہ تھا کہ ان کو اس وقت میں تکلیف دینا، حضور کی وفات کا صدمہ پیش آیا ہے، تو یہ تینوں پہنچ گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا تفصیل ہے اس کی لمبی۔ یہ تو پیر کا دن گزر گیا، اور وہاں ثقیف ساعدہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امیر خلیفہ۔ مگر حضرت ابو بکر چند آدمیوں کے بیعت کرنے سے خلیفہ نہیں بنیں گے، سارا مدینہ بیعت کرے گا۔ تو رات میں تو اندھیرا ہوتا ہے، بجلی کہاں تھی؟ یہ پیر کا دن گزر گیا، پھر منگل آیا۔ منگل میں سارے مدینہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ہویا ابو بکر بالاتفاق متفقہ خلیفہ بن گئے۔ اب جو کچھ معاملات ہوں گے وہ امیر المومنین کے بتلانے سے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ سارا مدینہ مصافحہ کرتے ہیں، اس طرح سے بیعت کرتے ہیں۔ مصافحہ تو 2 آدمی تو ایک ساتھ کریں گے مصافحہ، 4 آدمی تو کر نہیں سکتے، تو سارا مدینہ کی بیعت کرتے ہوئے کتنا وقت لگا ہوگا۔ جب بیعت ہو گئی تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے کپڑے پہنے ہوئے یا کپڑے اتار کر۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میت کو پہلی فرصت میں جلد سے جلد غسل دے دو، تبھی بیعت تام نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ غسل دیا جائے کپڑے اتار کر۔ تو حضور کے جہاں جنازہ رکھا تھا وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ایک دم تھوڑی دیر کے بعد سب اونگنے لگے، اور کمرے میں سے کسی نے پکار کر کہا کہ کپڑے پہنے ہوئے غسل دو۔ سب کی آنکھ کھل گئی، سب نے بات سنی، ابھی امیر المومنین کا حکم نہیں آیا۔ چنانچہ حضور کو غسل دیا گیا کپڑے پہنے ہوئے، کپڑے اتارے نہیں، کپڑے پہنے ہوئے غسل دیا گیا۔ اور غسل دینے کے بعد میں پھر کپڑے پردہ کر کے یہ کپڑے اتار دیے گئے اور کفن پہنایا گیا، کفن اور پہنایا گیا، اس میں غسل نہیں دیا گیا، وہ نہیں بھیگا۔ یہ جو کپڑے پہن رکھے تھے حضور نے وفات کے وقت میں، یہ کپڑے اتار دیے گئے پردہ کر کے اور دوسرے کفن پہنا دیے۔ اتنی دیر میں یہ کفن یہ نہلا کر کے فوراً، آج کل ہم لوگوں کے یہاں بڑی غلطی ہے، خود نہانا جانتے ہیں، میت کو نہلانا نہیں جانتے۔ اس کے لیے فلاں جگہ سے فلاں صاحب آئیں گے وہ نہلائیں گے، وہی نہلانا جانتے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ارے بھائی تو نہانا جانتا ہے پھر تو نہلانا کیوں نہیں جانتا؟ ترمذی شریف میں امام مالک علیہ الرحمہ کا قول آیا ہے کہ جیسا زندہ نہاتا ہے ایسا ہی مردے کو نہلانا ہے۔ زندہ نہاتا ہے تو فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں تو ہیں نہیں، میں نے غلط کہا، سنتیں تو ہیں، واجبات نہیں ہیں۔ زندہ جو نہاتا ہے اس نہانے میں واجبات نہیں ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات آداب سب ہیں، واجبات نہیں ہیں۔ اسی طرح سے وضو میں بھی واجبات نہیں ہیں، سنتیں ہیں، اور نماز میں واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں۔ کیوں؟ یہ قاعدہ سمجھو، جس عبادت کی ہیئت اور حقیقت دونوں مطلوب ہیں وہاں سنت بھی ہوں گے، واجبات بھی ہوں گے۔ جو حقیقت کی تکمیل کرتی، جو ہیئت کی جو حقیقت کی تکمیل کرتی ہے وہ واجبات ہے، جو ہیئت کی تکمیل کرتی ہے وہ سنت ہے۔
وضو غسل میں حقیقت مطلوب ہے، ہیئت مطلوب نہیں ہے. کنویں میں حوض میں دھکا دیا، ڈالا، بھیگ کر نکل آیا تو غسل ہو گیا، وضو ہو گیا. کہ یوں کرو یہ مطلوب نہیں ہے. اس لیے وضو غسل میں واجبات نہیں ہے. کیونکہ ہیئت مطلوب ہی نہیں ہے. ہاں سنت مطلوب ہے، وہ جو صورت تو مطلوب ہے کہ یوں 3 کلی کرو، یوں مسواک کرو، یوں 3 لوٹے پانی ڈالو، یوں کرو، وہ کرو، دائیں طرف سے بائیں طرف سے سنتیں ہیں، کیونکہ ہیئت تو مطلوب ہے. لیکن حقیقت مطلوب نہیں ہے. حقیقت حاصل ہو جانی چاہیے کسی بھی طرح سے. اور نماز میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں، اقوال مخصوصہ اور ہیئت مخصوصہ. یہ پڑھو اور اس طرح سے جھکو، سجدہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. اس لیے نماز میں واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں. اور وضو غسل میں واجبات نہیں ہیں، صرف سنتیں ہیں. سنتیں حقیقت کی تکمیل کرتی ہیں اور واجبات سے ہیئت کی تکمیل کرتے ہیں. وہاں ہیئت مطلوب ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، حضور کو نہلا دیا، اور آج جس طرح سے زندہ نہاتا ہے مردے کو بھی اسی طرح نہلاؤ. جنابت کے غسل میں 3 فرض ہیں. ناک میں پانی ڈالو، منہ میں پانی کلی کراؤ، اور سارے بدن کو دھو ڈالو. یہی 3 فرض ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ میت کو جب نہلائیں گے تو ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے. ناک میں پانی ڈالیں گے تو نکالیں گے کیسے؟ لہذا روئی بھگا کر یا کپڑا بھگا کر کے اس کے میت کے نتنوں میں اندر ڈال کر کے ناک دونوں صاف کر دو. 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیے. اور منہ اگر میت کا کھلا رہ گیا ہے تو روئی یا کپڑا بھگا کر کے کسی چیز سے پکڑ کر کے منہ کے اندر ڈال کر کے منہ اندر سے صاف کر دیا جائے. اور اگر منہ بند ہو گیا ہے تو پھر کپڑا یا روئی بھگا کر کے ہونٹوں کے اوپر 1 مرتبہ، پھر 2 3 مرتبہ کر لو، کلی ہوگی. باقی پانی ڈال کر دھو ڈالو. امام مالک علیہ الرحمہ کا قول ترمذی میں آیا ہے، وَلَٰكِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُنَقَّى. دھو ڈالو اور کلین کر دو. اب دائیں طرف سے شروع کرو، یہ سنت ہے. سنت تو غسل میں ہیں. ہم بھی جو نہائیں تو دائیں طرف ڈالو پانی، پھر بائیں طرف ڈالو. تو میت کو نہلاؤ گے تو دائیں طرف پہلے ڈالو، پھر بائیں طرف ڈالو. تو ہر آدمی نہلا سکتا ہے، مگر ہمارے اندر ہم میت سے ڈرتے ہیں. ابھی تو ابا 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 کرتے تھے، اب ابا کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں. اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو گھر کی عورتیں بھی نہلاتی ہیں. ابھی چھوٹی عورتوں کو نہلا دو یا بڑی عورت کو نہلا دو، ایک ہی تو طریقہ ہے. چھوٹی عورتوں کو نہلانے کے لیے کوئی ماہر عورت نہیں بلائی جاتی، گھر کی عورتیں نہلا دیتی ہیں. اور بڑی عورت کو نہلانے کے لیے کوئی فلاں عورت آئے گی، وہی نہلائے گی. یہ سب غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ روح قبض ہوئی، پھر جلد سے جلد نہلا کر کفن پہنا کر لٹا دو. اس سے پہلے کوئی میت کو دیکھنے نہ آئے. جب کفن ادخلا فی اکفانہ ہی، جب میت کو نہلا کر کے اس کے کفن میں اس کو پہنا دیا، اب چارپائی پر رکھ دو. اب محلے والے دیکھنے آئے تو آئے. یہ بخاری شریف میں باب ہے کہ میت کے پاس جانا چاہیے جب اس کو کفن پہنا دیا جائے، کفن میں اس کو داخل کر دیا جائے نہلا کر، تب آنا چاہیے. ہمارے یہاں الٹا ہے. محلے میں خبر پڑی، عورتیں مرد بھاگے آ رہے ہیں میت کو دیکھنے کے لیے.
اب بیچاری ابھی مری ہے، گندی ہے، بدبودار کپڑے ہیں، ایسی ہے ویسی ہے، پہلے اس کو نہلانے دو، اچھے کپڑے کفن پہنانے دو، پھر جب چارپائی پر رکھ دے تو اب آ کر کے اس کو دیکھو۔ بہرحال پہلی فرصت میں میت کو ہر آدمی نہلانا جانتا ہے، اور میت کی روح نکلنے کے بعد پہلی فرصت میں نہلا دو، کفن پہنا کر کے چارپائی پر رکھ دو، اب محلے والے دیکھنے آنا چاہے تو آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا تو دیا، وہاں تو بیعت ہو رہی ہے، نہلا بھی دیا۔ کس نے نہلایا؟ گھر والوں نے نہلایا۔ پھر کفن بھی پہنا دیا، نہلانے کے بعد کفن بھی پہنا دیتے ہیں۔ اب مسئلہ آیا حضور کو دفن کہاں کیا جائے؟ حضور کی جہاں کمرہ ہے اس سے 50 گز کے فاصلے پر بقی قبرستان ہے، تو وہاں دفن کرنا چاہیے۔ یا بہت سے لوگ وطن میں لے جاتے ہیں، پاکستانیوں کے یہاں میت ہوتی ہے تو پاکستان میت بھیجتے ہیں، کیوں؟ وہ پاکستان ہے، پاک جگہ ہے۔ جب وہ پاک جگہ ہے تو تم یہاں آئے کیوں ناپاک جگہ میں؟ وہیں رہتے، کس نے تمہیں یہاں بلایا تھا؟ ارے ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین پاک ہے، یہاں سے وہاں بھیجنا یہ قطعاً ناجائز ہے، غلط ہے۔ تو کوئی وہاں لے جاتا ہے، کوئی پاک زمین میں لے جاتا ہے۔ دیوبند میں دفن کرنے کے لیے لانا شروع ہوئے تھے، دلی سے میت دیوبند میں مقبرہ قاسمی میں دفن ہونے کے لیے آ رہی تھی، پابندی لگا دی اس پر، اب کوئی نہیں لاتا، جہاں جو مرا وہیں دفن کرو، ورنہ تو ارد گرد کے سارے میتیں یہاں مقبرہ قاسمی میں دفن ہونے آئیں گی۔ مقبرہ قاسمی ذرا سی جگہ ہے، کہاں تک رہے گی؟ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لیکن اس میں پابندی لگا دی۔ ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین پاک ہے، ناپاکی گرنے سے ناپاکی ہوتی ہے، ویسے زمین ناپاک نہیں ہے، کہیں بھی جہاں انتقال ہوا وہی دفن کرو۔ تو اختلاف ہوا کہ حضور کی تدفین کہاں ہو۔ کچھ نے رائے دی کہ حضور کا وطن مکہ ہے، لہذا وہاں جنازہ لے جائیں۔ کچھ نے رائے دی کہ بیت المقدس نبیوں کی سرزمین ہے، لہذا حضور کو وہاں لے جا کر کے دفن کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ گورے غریبہ میں مدینہ کا جو عام قبرستان ہے وہاں کریں۔ اب یہ مختلف رائے ہیں، اب اس میں کیسے فیصلہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی ہے۔ حضرت سے پوچھا حضرت اس مسئلے میں کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے اور وہ مجھے ایسی پکی یاد ہے کہ گویا میں نے وہ ابھی سنی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کی روح اللہ تعالیٰ اس جگہ وصول کرتے ہیں، قبض کرتے ہیں جہاں اس کو دفن ہونا پسند ہوتا ہے۔ اگر کوئی عارض ہو تو یوسف علیہ السلام کی روح مصر میں وہ قبض ہوئی، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب یہاں سے تم نکل کر کے کنعان جاؤ تو میرا جانا تابوت لے جائیے۔ تابوت ایک بکس ہوتا ہے، اس میں میت کو رکھ کر بند کر دیں گے، یہ قبر بن گئی۔ اب اس تابوت کو نہیں کھولیں گے، یہ تابوت ہی اٹھا کر وہاں لے جا کر زمین میں دفن کر دیں گے۔ یہ جو آگرہ ہے یہ ممتاز بیگم کا مقبرہ ہے۔ شاہجہاں کی بیوی تھی ممتاز بیگم، وہ مری کہیں تھی، اس کو لا کر کے وہاں ایک تابوت میں رکھ دیا تھا، اور پھر اس نے تاج محل بنایا، 12 سال میں تیار ہوا تھا، وہاں تک وہ تابوت وہیں رکھا رہا۔ پھر جب یہ تاج محل تیار ہوا تو وہاں سے تابوت اٹھا کر یہاں دفن کر دیا، وہ پورا تابوت یہاں رکھ کر کے قبر بنا دی۔ تو کسی کی رائے یہ ہوئی کہ تابوت بنا کر کے مکہ لے جائے، تابوت بنا کر کے بیت المقدس لے جائیں، کسی کی رائے ہوئی کہ وہاں دفن کریں۔ اب مختلف رائےوں میں سے کون سی رائے؟ تو امیر المومنین حضرت ابو بکر کی بیعت پوری ہو گئی، ان سے پوچھا حضرت اس مسئلے میں کیا رائے، کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے حضور سے حدیث سنی ہے
یہ ہر نبی کو جہاں دفن ہونا پسند ہوتا ہے وہیں اللہ اس کی روح قبضہ کرتے ہیں. تو جس چارپائی پر لیٹے لیٹے حضور کی روح قبضہ ہوئی تھی ٹھیک اس کے نیچے قبر کھودی گئی, 1 انچ ادھر ادھر نہیں. پھر اس کے بعد میں مسئلہ آیا, اب جب وہاں قبر کھودیں گے تو قبریں 2 طرح کی ہوتی تھی, ایک بغلی قبر ہوتی تھی, ایک صندوقچی ہوتی تھی. اس کا کیا فیصلہ؟ تو حضرت ابو بکر لوگوں نے کہا بھائی اس کا فیصلہ یہ کہ ایک صحابی صندوقچی بنانے کے ماہر ہیں, ایک بغلی بنانے کے ماہر ہیں, 2 آدمی بھیجو, جو پہلے آئے وہ اپنا کام کرے. تو 2 آدمی گئے تو وہ جو صندوقچی بناتے تھے وہ تو گھر ملے ہی نہیں, اور بغلی بناتے تھے حضرت ابو طلحہ وہ گھر مل گئے, وہ آئے انہوں نے بغلی قبر بنائی. تو اللہ نے جو چاہا تھا, ایک حدیث پھر بعد میں ایک حدیث سامنے آئی, اللہ لنا والشق لغیرنا. خیر میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ کتنے کام باقی ہیں. اب چارپائی وہاں سے ہٹائی ہے, اندر کمرے کے اندر قبر کھودنی ہے, اور پھر لحد کھودنی ہے اندر. پھر اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے اور کون پڑھائے. تو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا, امیر المومنین بن گئے ہیں, اب وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے مطابق عمل ہوگا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور ہی ہمارے امام تھے جب تک حیات تھے, اور اب بھی حضور ہی ہمارے امام ہیں, لہذا کوئی امام بن کر جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا. کمرے میں جاؤ اور تنہا تنہا جنازہ پڑھ کر آؤ. اب چھوٹا سا کمرہ ہے, چارپائی وہاں رکھی ہوئی ہے, اب اس کمرے میں کتنے آدمی جائیں گے؟ 5-25 ہی تو جائیں گے, اور ہر شخص جو اندر جائے گا وہ تنہا تنہا جنازہ پڑھے گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں جماعت سے اسی طرح سے پڑھے گا, اور پھر وہاں سے ہٹے گا تھوڑی, پھر دوبارہ کہاں موقع ملے گا. تو پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد وہ ہٹ کر باہر آئیں گے, تو پھر دوسرے 5-25 جائیں گے. یوں نمازیں شروع ہوئی اور لوگ تھوڑے تھوڑے جاتے رہے, نماز پڑھ کے نکلتے رہے, جاتے رہے, نماز پڑھ کے نکلتے رہے. اس میں یہ پیر کے دن تو وفات ہوئی, یہ دوپہر کو منگل کے دن دوپہر سے یہ نماز جنازہ شروع ہوئی. نمازیں پڑھتے رہے, رات ہو گئی, منگل کی رات آ گئی, منگل کی آدھی رات ہو گئی, تب لوگ جنازہ پڑھ کر کے نمٹے. تو سب سے آخر میں حضرت ابو بکر گئے ہیں, اور حضرت ابو بکر نے تنہا نماز پڑھی, اور جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلے ہیں تب منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں حضور کا جنازہ قبر میں اتارا گیا. یہاں لوگ سوال کرتے کہ بھئی اتنی تاخیر کیوں کی؟ میت کی تدفین میں تو جلدی کرنی چاہیے, اتنی تاخیر کیوں کی؟ اس کو میں نے تمہیں سمجھایا کہ اتنے مراحل, اتنے کام کرنے پڑے تھے, وہ جب کام سارے ہوئے تبھی تو ہو. اور پھر عام اموات کے لیے جو مسئلہ ہے کہ جلد سے جلد دفن کرو, کیونکہ گرمی کا زمانہ ہے تو میت پھول پھٹ جائے گی اور بدبو آنے لگے گی. آپ لوگ تو میت کو جہنم میں رکھ دیتے ہو. جہنم کے 2 طبقے ہیں, ایک آگ کا ہے, ایک برف کا ہے. زمہریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے, تو تم لوگ تو جہنم میں رکھ دیتے ہو میت کو. جب حکومت سے اجازت ملتی ہے تب دفن کرتے ہو. تم جانو, تمہارا کام جانا ہے. ہمارے یہاں میرے پڑوس میں ایک بندے کا انتقال ہوا. اس کے لڑکے لڑکیاں دہلی میں تھے, غریب آدمی تھے. دہلی سے آتے آتے 24 گھنٹے ہو گئے, اور سخت گرمی کا زمانہ تھا, اور برف کی سیلیں چاروں طرف میت کے رکھی تھی. پھر بھی اتنی بدبو آنے لگی میت میں کہ میں پڑوسی تھا, مجھے جنازے میں جانا چاہیے تھا مگر میں نہیں گیا. جنازے میں شریک ہی نہیں ہوا. یہ صورتحال ہو جائے گی. یہ صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ یہ صورتحال پیش نہیں آنی. یہ عام اموات میں میت بگڑے گی,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مر کر بھی زندہ ہیں. جب مر کر بھی زندہ ہیں تو ان کا جنازہ نہیں بگڑے گا. اس لیے وہاں اگر پیر کے 9 بجے انتقال ہوا، پیر کا دن گزر گیا، رات گزر گئی، منگل کا دن گزر گیا اور منگل اور بدھ کے بیچ کی آدھی رات میں جنازہ اترا تو وہاں کوئی اندیشہ نہیں ہے بگڑنے کا. اور یہ مسئلہ جو عام اموات کے لیے ہے، ان کو پہلی فرصت میں نہلا کر کے رکھو اور جلد سے جلد دفن کرو. کیونکہ اب جو رشتے دار آئیں گے وہ آ کر کیا دیکھیں گے؟ باڈی دیکھیں گے. یہ باڈی کیا ہے؟ تو لاش ہے، نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے. اور فلاں صاحب تو پاس ہوئے، گزری گیا. اوہو سخت اللہ، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا. چلو بھائیو، کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. مولانا کو بھی جانا ہے، اللہ نے کیر رکھا.